یہ لیگل نوٹس ہے ڈیفیمیشن کا کہ آپ نے میرے اوپر جو الزامات لگائے ہیں، میرے بھائی نے چھوٹے نے، آپ کو فوراً بہت سے تھے، آپ کو پہلے کہہ دینا چاہیے تھا، آپ کے پاس تو نیب آپ کے گھر میں موجود ہے، تو اگر آپ نہیں گئے تو چلے میں آپ کو موقع دیتا ہوں۔ یہ میری جماعت کی ہدایت پر، حفیظ الرحمان صاحب کی اسپیشل ڈائریکٹیوز پہ میں نے آپ کو لیگل نوٹس بھجوایا ہے۔ میرے بھائی آپ عدالت میں تشریف لائیں، آپ کو موقع میں فراہم کرتا ہوں، آئیں، آپ ثبوت کریں، آپ ثابت کریں کہ کہاں کیسے جو آپ نے الزامات لگائے ہیں فوراً میں نے آپ کو دے دیا ہے۔ یہ لیگل نوٹس ہے جو میرے جو لائرز ہیں انہوں کی طرف سے آپ کو بائی پوسٹ رجسٹرڈ ہم نے کر دیا ہے۔ یہ لیگل نوٹس اور رجسٹری کی کاپی میرے پاس موجود ہے، ہم انتظار کریں گے آپ کا عدالت میں، میرے وکلا انشاءاللہ آپ وہاں پر تشریف لائیں، آپ اپنی بات کریں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی شرارت کی وجہ سے یا کسی کے کہنے پر آپ کو جو ایک ٹرانسکرپٹ یا آپ کو جو ایک لکھا پڑھا دیا گیا تھا، اسکرپٹ جو آپ کو دیا گیا تھا، اگر وہ آپ سے غلطی سے ہو گیا تو آپ اس کیمرہ میں اپنے ساتھیوں کے سامنے چلیں، آپ کو شاید مشکل ہو جائے تو بھی آپ اس پہ معذرت آپ کر سکتے ہیں۔ آپ کو موقع 14 دن کا میں نے دیا ہے، میرے وکلا نے دیا ہے۔ اب دوسری بات جو اسپیسیفک میں حیران ہوں کہ تھوڑا سا سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ ٹائم بینگ یہ صحیح آپ ایک پروجیکٹ کمیٹی، ہم تو نون لیگ یا دوسرے سیاسی جماعت اس پی ٹی آئی کو ہم پروجیکٹ کمیٹی کہتے ہیں، یہ پروجیکٹ پارٹی ہے، اور اس پروجیکٹ پارٹی کے اندر میرے بھائی آپ کی حیثیت ایک ورک چارج ملازم کی ہے جس کی کوئی لیگل سرٹیٹی نہیں ہوتی۔ کل یہ پروجیکٹ لانے والے جب آنکھیں پھیریں گے، آپ کا پروجیکٹ کلوز ہوگا تو آپ کے لیے پریشانی ہوگی، اس لیے دروازے بند نہ کریں، آپ سیاسی کارکن ہیں، آپ ایک پروجیکٹ ملازم کی طرح ہیں۔ تو میں شارٹ ٹرم پروجیکٹ کے حوالے سے، تو میں نے جب وہ پریس کانفرنس دیکھی تو میں یقین جانے کہ میں اور میرے جتنے سینئرز یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے پاس یہ این سی پی منسٹروں کے لیے یہ کٹ ٹائپ کے ٹیمپرڈ قسم کے مشیروں کی باتیں کا جواب دینے کے لیے مسلم لیگ نون ایک سنجیدہ جماعت، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، لیکن کیونکہ وہ اب کیا کہوں، مجھے کہنا نہیں چاہیے، صحافیوں نے بڑا مجبور کیا، پھر جماعت کی طرف سے اس پر ایکشن لینے کی ہدایات جاری ہوئی تو ہمیں مجبوراً اس کا یہ وے آؤٹ نکالنا پڑا۔ ہم قانونی طور پر انشاءاللہ آپ سے اس کا جواب طلب کریں گے اور ہم انتظار کریں گے کہ آپ ضرور عدالت میں آ کے اس کی بات کریں۔ ہاں، اسپیسیفک بات کی محکمہ خوراک کے ملازمین کے حوالے سے، میں سب سے پہلے خالد خورشید صاحب چیف منسٹر گلگت بلتستان سے آپ کے وساطت سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ یہ جو اسمبلی کا ایک کوڈ آف کنڈکٹ یا رول آف پروسیجر ہے، اس کی اردو میں ٹرانسلیشن کرائیں، گورننس آرڈر کی اردو میں ٹرانسلیشن کرائیں، الیکشن ایکٹ کی اردو میں ٹرانسلیشن کرائیں، رول آف بزنس جس کے ساتھ حکومت کے معاملات چلائے جاتے ہیں، حکومت بدکر، اس کی اردو میں ٹرانسلیٹ کروائیں، تاکہ تھوڑا سا لوگوں کو، یہ جو آپ کے لوگ آ کے ادھر بٹھا دیے گئے ہیں، ان کو تھوڑا سا سمجھ آئے کہ اسمبلی کا پروسیجر کیا ہوتا ہے، اسمبلی کا ممبر کیا ہوتا ہے، ٹیکنوکریٹ کون ہوتا ہے، کون بن سکتا ہے، ان کو تھوڑا سا علم آئے۔ لیکن چلیں، میں تھوڑا سا 2 منٹ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ 2015 سے پہلے جو الیکشن ہوا، 2015 میں جو الیکشن ہوا، الحمدللہ مسلم لیگ نون نے 15 میجورٹی یا 16 میجورٹی جنرل الیکشن کی سیٹس جیتی، لاکھوں کا ووٹ انہوں نے لیا، اور جو آپ کا گورننس آرڈر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ٹیکنوکریٹ صرف وہ شخص بنے گا جو اسپیسیفک اپنی فیلڈ کی اپنے اس فیلڈ میں اس کی اسپیشلائزیشن ہو، اس میں اہلیت ہو، اس میں قابلیت ہو، وہی شخص صرف ٹیکنوکریٹ کی تشریح میں آتا ہے، اور 10 سال کا تجربہ اس وقت اس میں مینشن کیا گیا تھا۔ تو الیکشن تو میرے آپ ساتھیوں میں سے کوئی بھی اٹھ کے، مجھ سمیت، میں نے بھی 2009 کا الیکشن لڑا ہے، میرے اس سے چھوٹے بھائی فتح اللہ صاحب نے بھی لڑا تھا، آج بھی بہت سے لوگ لڑتے ہیں، کوئی بھی اٹھ کے الیکشن لڑ سکتا ہے، لیکن ٹیکنوکریٹ کی جو اسپیسیفک ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں وہ ہر بندہ فلفل نہیں کر سکتا۔ تو میں اپنے مسلم لیگ نون، ایم ایس ایف، یوتھ ونگ، علماء ونگ، لیبر ونگ، ان سب ساتھیوں کو، اور میرے ساتھ جو اسٹیج پہ سینئرز میرے بیٹھے ہیں، مجھے جو وہ موقع ملا، اوپر اللہ اور نیچے ان کارکنوں کی وجہ سے، ان سینئرز کی وجہ سے اللہ نے مجھے موقع دیا، اور حفیظ الرحمان صاحب نے مجھے جماعت میں جب دعوت دی، میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ایک اپرچونٹی دی کہ میں اسمبلی تک پہنچا، میں کیبنٹ کا حصہ بھی بنا، اور الحمدللہ یہ بھی کسی کے نصیب میں اللہ پاک لکھتا ہے۔ میں اپنے اس چھوٹے بھائی سے ایک بات کروں گا، آپ نے جو مجھے الفاظ بولے ہیں میں وہ نہیں بولوں گا، لیکن جو آپ کی گاڑی کا سرکاری ڈرائیور ہے، اورنگزیب اس کا بھی خادم ہے، میں اس کا بھی نوکر ہوں،
آپ کا جو گنمین ہے میں اس کا بھی نوکر ہوں، کیونکہ میں سیاسی ورکر ہوں، میرا کام ہے، میں حکومت میں رہا۔ آپ اپنے اس ڈرائیور، جو سرکاری ڈرائیور آپ کو گورنمنٹ نے دیا، ذرا آپ اس سے یہ پوچھیں کہ کمیٹی کا چیئرمین جب اورنگزیب کو بنایا گیا تو اس وقت میرے جی بی کے جو ڈرائیور سے سرکاری، کوئی 3 اسکیل اور 5 اسکیل میں 40 سال تک ملازمت کر کے 5 اسکیل میں ریٹائر ہوتے تھے، یہ میری حفیظ الرحمان کی گورنمنٹ تھی، یہ اورنگزیب کی کمیٹی کی سفارشات تھی کہ آج وہ 11 اسکیل میں 20 سال کے بعد خدمت کے بعد گھر جائیں گے۔ میں پی ڈبلیو ڈی ورکس ڈپارٹمنٹ کے تمام محکمے میں، بلکہ میں فتح اللہ بھائی کے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں جو کلیریکل سٹاف بیٹھا ہے، اورنگزیب ادھر ان کا کلرک ہے، کیونکہ ان کی اپ گریڈیشن، کمپیوٹر آپریٹرز کی اپ گریڈیشن اورنگزیب کی سفارش پر ہوئی ہے۔ میں نے لائن مینوں کی، فور مینس کی، جو بھی میرے ہاتھ سے جو میری ذمہ داری بنتی تھی میں نے پوری کی ہے۔ مجھے جو ٹاسک میری گورنمنٹ نے دیا میں نے ایمانداری سے کیا ہے، اور مجھے اس پہ فخر ہے۔ میں آج الحمدللہ، میرے بھائی رات کو بھی شاید سوتے ہوں نہیں سوتے، میں بڑے آرام سے اپنا ٹائم گزار رہا ہوں، میرے ضمیر پہ کوئی بوجھ نہیں ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ کو جو اردو میں ٹرانسلیشن کا سی ایم صاحب سے میں نے گزارش کی ہے، وہ اس لیے کی ہے کہ ان کو یہ اپنے اسمبلی ممبران کو پتہ ہو کہ کمیٹیز کے ذریعے ہی اسمبلی کا بزنس چلتا ہے، اسٹینڈنگ کمیٹیز کے ذریعے اسمبلی کا بزنس چلتا ہے۔ کیبنٹ اور گورنمنٹ اپنی پالیسیز جو بناتی ہے وہ چیف منسٹر خود بیٹھ کے نہیں بناتا ہے، کوئی بھی چیف منسٹر نہیں بناتا ہے، یہ اس کی ٹیم کام کرتی ہے۔ اور اس کی ٹیم میں الحمدللہ میرے ساتھ میرے جتنے بھی وزراء تھے، میرے جتنے بھی اسمبلی ممبران تھے، سب نے اپنی تئیں کوشش کی۔ ہم سب نے مل کر، چاہے وہ ایشو آپ کے ملازمین کا ہو، وہ ایشو گلگت بلتستان کے آئینی حقوق کا ہو، مجھے میری جماعت اور حفیظ الرحمان صاحب نے وہ موقع دیا کہ میں آئینی حقوق کے حوالے سے سپریم کورٹ کے لارجر بینچ کے سامنے کھڑا ہو کر میں نے اپنے گلگت بلتستان اور سرتاج عزیز کمیٹی رپورٹ کو ڈیفینڈ کرنے کا موقع مجھے میری جماعت اور مجھے حافظ حفیظ الرحمان صاحب نے دیا۔ میں تھوڑا سا اور گزارش کروں، میں اپنے وزراء کو، جو ہمارے دوست ہیں، ہمارے ساتھی آج کیبنٹ میں بیٹھے ہیں، وہ خدا کے بندو، جس دن 9 مہینے تمہیں اسمبلی میں آئے ہوئے ہو گئے ہیں، تمہیں اسمبلی میں لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ آپ بے شک سلیکٹ ہو کر آئے ہیں، آپ بے شک این سی پی منسٹر ہی صحیح، آپ بے شک ورک چارج ہی صحیح، لیکن آپ کو اگر بھجوایا ہے تو مسلم لیگ نون آج 10 مہینے خاموش اس لیے رہی کہ آپ کو ہم موقع دے رہے تھے۔ ہم چاہتے تھے کہ گلگت میں پولیٹیکل انریسٹ نہ ہو، گلگت میں ایجیٹیشن کی سیاست واپس نہ آئے، نہ آج بھی ہم یہ چاہتے ہیں۔ ہم آپ کو آپ کی ذمہ داریوں کا یاد دہانی کراتے رہے ہیں، کراتے رہیں گے۔ گلگت بلتستان اسمبلی میں میرے چھوٹے بھائی 60 سبجیکٹ پہ قانون سازی کرنے والا پہلا حفیظ الرحمان اور دوسرا اورنگزیب ایڈوکیٹ ایز اے وزیر قانون رہا ہے۔ جس دن آپ ان قانون سازی کا میرا قانون میں اسمبلی کے ممبران کا جو کام ہوتا ہے قانون سازی، آپ جب اس سے آگے بڑھیں آپ ضرور مجھ سے اور میری جماعت سے سوال پوچھیں۔ اورنگزیب وہ آدمی تھا، اورنگزیب کی جماعت وہ تھی جس نے معذور افراد کے بارے میں پورے پاکستان میں سب سے پہلے قانون سازی کی۔ الحمدللہ ہم وہ تھے جنہوں نے قرآن ناظرہ پہ سب سے پہلے قانون سازی کی، ہم وہ تھے جنہوں نے پرائیویٹ لوننگ پہ سب سے پہلے قانون سازی کی۔ الحمدللہ لا اینڈ آرڈر کے اوپر نیشنل ایکشن پلان کے تمام مسودات کو پاس اور منظور اسمبلی سے کروانے میں میں نے اپنا ایک کردار ادا کیا۔ میں تنخواہ، مراد اور گاڑی اور جھنڈا مجھے حکومت نے اس لیے دیا تھا۔ میری 5 سال میں میرے بہت ذمہ دار پریویس بیٹھے، ہم نے کبھی کسی کی پگڑیاں نہیں اچھالی۔ تو میری آپ سے آج بھی گزارش ہوگی چھوٹے بھائی کہ آپ قانون سازی پہ توجہ دیں۔ کورونا سے اللہ ہم سب کو، ہمارے پورے گلگت بلتستان، پاکستان، انسانیت کو محفوظ رکھے۔ آپ اور ہم ہر روز کسی گلی کوچے میں کسی اپنے عزیز اور پیارے کی دعاؤں کے لیے ہم حاضر ہوتے ہیں، جنازوں میں حاضر ہوتے ہیں۔ آپ کو خواب میں اور آپ کو حکومت کو پھر اورنگزیب، حفیظ الرحمان اور مسلم لیگ نون سے فرصت نہیں ملتی، تو آپ اس پہ کنسنٹریٹ کریں۔ میں ذرا اسپیسیفک بتا دوں، فوڈ ڈپارٹمنٹ کی انہوں نے بات کی، میں کنٹیجنٹ پیڈ امپلائیز کا جو 1 جون 2016 کو مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ آنے کے بعد ہم نے پابندی لگائی، اور 7,000 کے قریب 20-25 سالوں سے کنٹیجنٹ پیڈ ہمارے بھائی کام کر رہے تھے، ان کے لیے پالیسی فلوٹ کرنے کے لیے ہم نے کام کیا، اور الحمدللہ ہم خوش ہیں، ہم مطمئن ہیں۔ ووٹ کے لیے نہیں کیا، وہ ان کا حق بنتا تھا، ہم نے کیا، اور باضابطہ قانونی لوازمات کو پورا کر کے یہ ڈائریکٹر اکرام صاحب فوڈ کے ڈائریکٹر ہیں، ان کے نام سے، ان کے سگنیچر سے اخبارات میں اشتہار جاری ہوا۔
محکمہ کے عارضی ملازمین کی جو ہم نے پالیسی دی تھی مستقلی کے حوالے سے، وہ پالیسی صرف فوڈ ڈپارٹمنٹ کی نہیں تھی. آپ کسٹوڈین ہیں، اس ٹائم ریکارڈ اٹھائیں، فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی بھی تھی، 280 ملازم ادھر بھی تھے. آپ اس کا بھی کوئی الزام اگر چاہتے ہیں، فارغ ہیں آج کل ویسے بھی، لے آئیں، کچھ ٹائم آپ کے پاس ہے وہ بھی لگائیں. میں نے 7000 ورکس کے ملازمین کو ریگولر کرنے میں اس کمیٹی کا چیئر رہا ہوں. میں آپ صحافیوں کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں گا کہ وہ 7000 ملازمین کی جب ریگولرائزیشن کمیٹی کی سفارشات کابینہ میں پیش کی، جو ریکارڈ میں ہے، اس کمیٹی کے ایز اے چیئرمین میں نے سفارش کی کہ ورکس اور پاور ڈپارٹمنٹ میں جعلی آفس آرڈرز، جعلی سروس بکس بنی ہیں، اور اس کی تحقیقات کرا کر نیب اور ایف آئی اے سے اس کی تحقیقات کرائی جائیں. میں آپ سے گزارش کروں گا ذرا وہ سفارشات بھی اورنگزیب کی تھیں اس کو پبلک کریں. یہ فوڈ ڈپارٹمنٹ کا اشتہار جاری ہوا. اس کے بعد یہ کریشن کا ریکارڈ ہے، اور یہ جو بورڈ بنا تھا فوڈ ڈپارٹمنٹ کا نیچے سائنس کے ساتھ، یہ پورے جی بی کے تینوں ریجنز کا یہ رزلٹ ہے. یہ تینوں ریجنز کا رزلٹ ہے. اور اس رزلٹ کے بعد جو عارضی ملازم وہ محکمہ خوراک میں میرے عرصہ دراز سے بھائی کام کر رہے تھے، ان کو ایک اپرچونٹی دی گئی، لیگل پروسیس سے گزارا گیا، اور وہ اس کے بعد مستقل ہوئے. تو تھوڑا سا الزام لگانے سے پہلے یہ بھی دیکھ لیتے کہ اس کے بارے میں چیف کورٹ کی اعلیٰ عدلیہ کا بھی ایک فیصلہ ہے، اور وہ فیصلہ ابھی مئی میں آیا ہے. اور آپ اس ٹائم حکومت میں بیٹھے ہیں، آپ کی حکومت نے جو تحریری جواب جمع کرایا محکمہ خوراک کے بارے میں چیف کورٹ گلگت بلتستان میں، وہ جواب بھی آپ صحافیوں کو دیتا ہوں، جس میں آپ کے محکمہ خوراک اور آپ کا لا ڈپارٹمنٹ نے یہ کہا کہ ایڈورٹیزمنٹ، ٹیسٹ انٹرویو اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہم نے اپنے ملازمین کو ریگولر کیا ہے. یہ سارا ریکارڈ میں آج آپ صحافیوں کو دے دیتا ہوں. اس پہ چیف کورٹ کا بھی فیصلہ اور آپ کا خود تحریری جواب ہے. آپ کے کمنٹس ہیں پیراوائز 2021 اپریل میں آپ نے جمع کرائے. تو خیر یہ چیزیں تھوڑا سا لیگل چیزوں کو سامنے رکھنا ضروری تھا. سارا ریکارڈ میں لے کر آیا ہوں. تو میں صرف ایک گزارش کروں گا آخر میں کہ آپ کی جو بھی ہم نے الیکشن ٹریبیونل سے جو استدعا کی یا وہ کیا، میں آپ صحافیوں کے توسط سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمیشہ میڈیا پہ میرے چھوٹے بھائی بیٹھ کر یہ کہتے ہیں اس طرح کہ میں حلقہ 2 میں حفیظ الرحمان کو ہرا کر آیا ہوں، میں نے حلقہ 2 فتح کیا ہے. تو میرے بھائی میں نہیں کہہ رہا، آپ کی طرف سے آپ کی طرف سے جو 10 پٹیشنیں ہیں، صرف آپ اگر جب خود بولتے ہیں میڈیا پر آ کر، خود آپ جو ہے نا توجہ دلواتے ہیں کہ جی بی 2 میں کچھ نہ کچھ ضرور ہے، تو جب آپ خود ایک چیز میں جانتا ہوں میرے چھوٹے بھائی کی کیفیت، وہ کرب میں ہیں، وہ تکلیف میں ہیں، تو میرا ایک مفت کا مشورہ ہے آپ کو. مفت کا مشورہ یہ ہے کہ آپ 2 کام کر لیں. میڈیا کے سامنے، دوستوں کے سامنے آ کے کہیں تاکہ یہ جو چک چک ہے یہ ختم ہو جائے جی بی 2 کی. اس کا آسان حل یہ ہے، میں آپ کو مفت مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ میڈیا میں، کیونکہ آپ انفارمیشن کے ذمہ دار بھی ہیں، اور اس کے بعد آپ ایسا کریں کہ میڈیا کے دوستوں کے سامنے، ادھر بڑے سینئر صحافی کیا نام ہے ہمارے دوست بیٹھے ہیں، کہ آپ میڈیا کے سامنے آ کر یہ کہیں کہ یہ جو جی بی 2 کے ریٹرننگ آفیسر کے سامنے ایک تحریری ڈاکومنٹ ہے جس پر جمیل احمد پیپلز پارٹی اس کا سائن ہے، حفیظ الرحمان صاحب کا میں اٹارنی تھا، میرا سائن ہے، اور میرے چھوٹے بھائی فتح اللہ صاحب کا سائن ہے. آپ میڈیا پر آئیں اور میڈیا پہ آ کر آپ یہ کہیں کہ یہ ریٹرننگ آفیسر کے اس میں ہمارا ایک ریٹن معاہدہ ہوا تھا، یہ معاہدہ جعلی ہے، یہ معاہدہ جعلی ہے، آپ کا دستخط جعلی ہے، یا آپ اس کو اون کرتے ہیں تو آپ آگے میڈیا سے کہیں کہ جی میں اس معاہدے کو اون کرتا ہوں جس میں اورنگزیب کا، جمیل احمد کا اور میرا سائن ہے. اس کے کنٹینٹ شاید آپ لوگ کسی کو پتہ ہو کسی کو نہ پتہ ہو، میں وہ کنٹینٹس بھی پڑھ لوں گا. اور اس کے بعد جو ریٹرننگ آفیسر جی بی 2 تھا، اس نے جو یہ لیٹر اپنے دستخطوں اور سیل سے جاری کیا، اس میں الحمدللہ آج تو صرف یہ صحافیوں کے سامنے ایز اے لیگل ٹیم حفیظ الرحمان صاحب یا اپنا جو میرے پارٹی کے ہیں میں بات کر رہا ہوں، یہ کل عدالت میں ثابت ہونے میں ہمیں انشاءاللہ 2 دن بھی نہیں لگیں گے. آپ سے 2 چیزوں کا میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، آپ تشریف لائیں میڈیا کے سامنے، آپ 2 باتوں کی ایک کمٹمنٹ کریں
آپ کو میں کبھی قطعاً اللہ مجھے معاف کرے میں کبھی نہیں کہوں گا کہ آپ اللہ کے کلام کو بیچ میں لائیں یا اللہ کی ذات کو بیچ میں لائیں. آپ مسلمان ہیں، مجھے یقین ہے آپ سچے آدمی ہیں. اگر آپ سچے ہیں تو آپ اس سگنیچر کو اون کریں میڈیا کے سامنے آ کر، اور اس ریٹرننگ آفیسر کے لیٹر کو آپ اون کریں. نہیں کرتے ہیں تو آپ آگے کہیں یہ دونوں جعلی اور فرضی ہیں. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ میڈیا کے دوستوں کے سامنے آ کے کریں. میں آپ کو حل بتا رہا ہوتا کہ یہ حل کا دو کہ چک چک ختم ہو جائے. اور میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ جو سائن کیا گیا تھا، یہ درخواست ہے ریٹرننگ آفیسر GB2 کے نام پر، ہم تینوں کی طرف سے، کیونکہ میں حفیظ صاحب کا اٹارنی تھا. یہ کہا جاتا ہے، یہ درخواست برائے کرائے جانے تمام پوسٹل بیلٹ پیپرز GB2 حاصل کردہ تمام امیدواران GB2. گزارش ہے کہ تمام امیدواران جو کہ گنتی کے عمل میں مورخہ 17 نومبر سال 2020 میں شامل تھے، مندرجہ ذیل نکات پہ اتفاق کرتے ہیں. نمبر 1، یہ کہ تمام پوسٹل بیلٹ پیپرز، تمام کا لفظ ہے، کہ انگوٹھا جات اور فارم 38 کے لوازمات بذریعہ نادرہ متعلقہ شخص کے انگوٹھا جات سے تصدیق کروائی جائے. نمبر 1. نمبر 2، یہ کہ متعلقہ محکمہ جات کے ملازم ہونے کی تصدیق محکمہ جات سے کروائی جائے. نمبر 2. نمبر 3، یہ کہ حتمی نتیجے کا اعلان مندرجہ بالا شرائط کی منظوری کے بعد جاری کیا جائے اور عمل درآمد سے قبل حتمی نتیجہ جاری نہ کیا جائے. یہ کہ پوسٹل بیلٹ پیپرز کے انگوٹھا جات پر اعتراضات تمام امیدواران کی جانب سے سامنے آئے. یہ نیچے نمبر 1 پر جمیل احمد صاحب کا نام ہے، نمبر 2 پہ فتح اللہ خان بھائی کا نام ہے، 30 پہ حفیظ الرحمان صاحب بذریعہ اٹارنی. یہ میرا سائن ہے، یہ فتح اللہ بھائی کا سائن ہے، یہ جمیل بھائی کا سائن ہے، اور تاریخ ہے 19 نومبر 2020. اب میرے اس معاہدے کو کیا آپ سمجھتے ہیں، یہاں پر بیٹھے ہوئے سارے ہمارے آزاد صحافی ہیں، کہ کوئی زبردستی کسی سے سائن کروا سکتا ہے؟ میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی کسی سے زبردستی آج کے دور میں انگوٹھا یا سائن لگوا سکتا ہے. تو وہ دیکھیں گے کہ یہ اس کا جواب میرے چھوٹے بھائی کیا دیتے ہیں. یہ اس کے بعد ریٹرننگ آفیسر GB2 کا یہ چٹھی ہے الیکشن کمشنر گلگت بلتستان کو، جس کے اندر وہ کیٹیگوریکلی لکھتا ہے، انڈورس کیا ان تجاویز کو، اور نام لکھا ہے میرا، فتح اللہ بھائی اور اورنگزیب کا، کہ میرے سامنے انہوں نے اس معاہدے پہ دستخط کیے ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ بہت سے پوسٹل بیلٹ پیپرز اس پہ جعلی انگوٹھا جات میں نے پکڑے ہیں، جس کی اور جو میں منظور کر رہا ہوں اس پر بھی میں ڈاؤٹ فل ہوں جب تک اس کی فورینسک یا محکمے سے اس کی تحقیقات وضاحت نہیں ہو جاتی، رزلٹ جاری نہ کیا جائے. تو ایز اے نالائق سا وکیل، کیونکہ میری ذمہ داری ایک جماعت کے ہونے کے ناطے تھی، میں نے اس کیس کو لے جا کر، ہم نے جو لیگل فورم بنتا تھا ہم لے کر گئے، اور آپ کے دیکھنے والے، چاہنے والے، سننے والوں کو یہ چٹھی بڑی امپورٹنٹ ہے. اور 15 نومبر 2020 یہ ایک اور چٹھی ہے ریٹرننگ آفیسر کی، اور مزے کی بات ہے اس میں وقت بھی لکھا ہوا ہے. یہ کیا کہتے ہیں؟ It is submitted that undersigned has issued total 1680 بیلٹ پیپر ریٹرننگ آفیسر نے ایشو کیے، اور 5 بجے پولنگ کے دن اس نے 1382 پوسٹل بیلٹ پیپر ریسیو کیے. تو ایک عام سے آدمی کو راہ چلتے ہوئے بھی سمجھ آنی چاہیے کہ گنتی 1382 کی ہونی چاہیے تھی. اور جو رزلٹ دیا گیا ہے وہ رزلٹ بھی ہمارے پاس ہے، بات لمبی ہو جائے گی، وہ 1800 پہ چلی گئی. تو ہم تو صرف آپ کو، چھوٹے بھائی، آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ سیاسی ورکر ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اگر حلقے سے واقعی میں ووٹ لے کر آئیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ واقعی میں نمائندے ہیں، تو آپ میڈیا کے سامنے آ کر الیکشن کمشنر کو کل خود درخواست دیں کہ فتح اللہ، جمیل صاحب اور حفیظ صاحب اور فتح اللہ بھائی کی جو الیکشن پیٹیشنز ہیں اس کا ڈے بائی ڈے ہیئرنگ کی جائے، اور میرٹ پر 15 دن کے اندر اس کا فیصلہ دیا جائے. میں صحافیوں کے سامنے کہتا ہوں، سب سے پہلے اگر آپ کو الیکشن ٹریبیونل حفیظ صاحب کی یہ پٹیشن خارج کرتا، ہار پہنانے والا اورنگزیب ہوگا، کیونکہ آپ میرے علاقے کے بھائی ہیں. سب سے پہلے ہار پہنانے والا میں ہوں گا، میں سیاسی کارکن ہوں، میرا آپ سے کوئی ذاتی اختلاف. 15 دن میں آپ کا ڈے بائی ڈے ہیئرنگ ہو، آئیں آپ میڈیا کے سامنے اعلان کریں، آپ الیکشن کمیشنر کو درخواست دیں کہ میری GB2 کی الیکشن پٹیشن کا 15 دن کے اندر فیصلہ کروایا جائے. اور دوسرا،
آپ یہ تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے نظریے کا بہت پرچار کرتے ہیں. میں آپ کو ایک اور بات بھی گزارش کروں گا, درخواست کر سکتا ہوں, باقی آپ کی اپنی مرضی ہے, آپ بھائی چھوٹے ہیں لیکن اللہ نے اس ٹائم آپ کو عزت پہ رکھا ہے, کہ کیا آپ کے اندر اتنی اخلاقی جرأت ہے کہ آپ میڈیا کے دوستوں کے سامنے آ کے گلگت بلتستان اور حلقہ نمبر 2 کی عوام سے یہ کمٹمنٹ کریں کہ آئندہ الیکشن بھی آپ پی ٹی آئی سے لڑیں گے. آپ کی زندگی بھر کی سیاسی جدوجہد تحریک انصاف میں رہے گی. مسلم لیگ نون کے دروازے تو انشاءاللہ لوٹوں کے لیے ویسے بھی بند ہیں, اور آپ امجد صاحب کو پیپلز پارٹی کے سربراہ اپوزیشن لیڈر ہیں, آپ ان کے دروازے پر نہیں جائیں گے. آپ حافظ الرحمان اور مسلم لیگ نون کے دروازے پر نہیں آئیں گے. آپ کمٹمنٹ کریں میڈیا کے سامنے آ کر, آپ اپنی زندگی بھر سیاست اس جماعت کے اندر کریں گے. تو ہم تو سیاسی کارکن ہیں, ہم آپ کی عزت پہلے بھی کرتے ہیں, انشاءاللہ آئندہ بھی کریں گے. ہمارا آپ سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے, اور میں انتظار کریں گی ہماری جماعت کہ آپ کب تشریف لاتے ہیں, الیکشن کمیشن کو کب آپ درخواست دیتے ہیں کہ کم از کم GB2 کی حد تک ڈے بائی ڈے ہیئرنگ ہو کر اس مسئلے کا قانونی انصاف پہ فیصلہ کیا جائے. یہ ہوتا ہے سیاسی کارکن, یہ ہوتا ہے. مزہ آئے گا آپ کو کہ دیکھیں جدھر آپ نگر کا الیکشن دیکھ لیں, ہمیں پتہ ہے آپ کو بہت دکھ ہوا ہے وہ الیکشن ہارنے کا, وہ خیر ہے, یہ ہار جیت ہوتی رہتی ہے. وہ زخم جو مسلم لیگ کی حکمت عملی سے آپ کو ملے ہیں, وہ سرپرائز جو ملا ہے, وہ بہت دنوں بعد آپ کو ایک اور سرپرائز مل جائے گا. انشاءاللہ بے فکر رہیں, ہم موجود ہیں فیلڈ میں, تو آہستہ آہستہ بہت سو کو سرپرائز ملے گا. ابھی تو صرف اس دن ایک پریس کانفرنس میں نے ہلکا سا ایک اشارہ کیا تھا, مجھے نہیں پتا تھا کہ کس کس کے دم پر پاؤں آ جائے گا. تو میں سب سے گزارش کروں گا, میں اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر, نون لیگ بات کرے گی, ہم اپنے بھائی کی عزت کرتے ہیں, وہ ہمارا چھوٹا بھائی ہے, عمر میں مجھ سے چھوٹا ہے, میرے علاقے کا ہے, میرے لیے قابل احترام ہے, ہمارے رشتے ہیں آپس میں, سیاسی اختلاف ہے, چلے گا, قانونی ایک فائٹ ہے. ایز اے وکیل میں لڑ رہا ہوں, میں بہت سے پیٹیشن, میں تو آپ کے PTI کے لوگوں کا بھی وکیل ہوں کیونکہ میں پروفیشنل لائر ہوں, اور الحمدللہ الیکشن کے بعد سے میں یہ صحافیوں سے گلہ کروں گا کہ آپ لوگوں نے بار بار مجھے فون کرنے کی وجہ سے میرے وہ 30 منٹ ضائع کروائے, اس کا آپ پہ میں جرمانہ کروں گا کہ مجھے خواہ کی اس کی وہ پریس کانفرنس سننی پڑ گئی, کیونکہ ہم ایک غم کے گھر میں تھے. اللہ پاک سے آخر میں ایک دعا ہے کہ رب العزت گلگت بلتستان پاکستان اس کی سالمیت کی حفاظت فرمائے. اللہ پاک کرونا کی اس وبا سے ہم سب کو, مسلمانوں کو, انسانیت کو اس سے محفوظ کرے, اور جو ہمارے اور آپ کے پیارے دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے. اور ساتھ ساتھ ہم ایز اے سیاسی کارکن ہمیں ایک دوسرے کے اوپر حوصلہ اور ہمت اللہ پاک دے کہ وہ تنقید برداشت کریں اور اخلاقیات کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی سیاست کو پروان چڑھائیں اور ایک بہترین سیاسی معاشرہ تشکیل دے سکیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. کوشچن سیشن دیں.